بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جو ہمارے ناول پیری کمل کی چوتھی قسط ہے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی چوتھی قسط کو۔ ان کی اگلی ملاقات ہسپتال میں ہوئی۔ پچھلے 3 دفعہ اگر امامہ دانستن طور پر زینب کے گھر گئی تھی تو اس بار یہ اتفاق ہی تھا۔ امامہ رابعہ کے ساتھ وہاں آئی تھی، جسے وہاں اپنی کسی دوست سے ملنا تھا۔ ہسپتال کے ایک کوریڈور میں سے فائل اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ میں سے اس نے جلال انصر کو دیکھا۔ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کوریڈور میں اتنا رش تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا سکی، اور اس وقت پہلی بار امامہ کو احساس ہوا کہ اسے سامنے دیکھ کر اس کے لیے رک جانا کتنا مشکل کام تھا۔ رابعہ کی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اس کا دھیان مکمل طور پر باہر ہی تھا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد وہ رابعہ کے ساتھ اس کی دوست کے کمرے سے باہر آئی۔ اب وہاں فائل ایئر کے اسٹوڈنٹس کا گروپ نہیں تھا۔ امامہ کو بے اختیار مایوسی ہوئی۔ رابعہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی جب سیڑھیوں پر ان دونوں کا آمنا سامنا جلال سے ہوا۔ امامہ کے جسم سے جیسے ایک کرنٹ سا گزر گیا۔ السلام علیکم جلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ رابعہ نے پہل کی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے اسلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ اس بار جلال نے امامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنی ایک فرینڈ سے ملنے آئی تھی اور امامہ میرے ساتھ آئی تھی، رابعہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ امامہ خاموشی سے اس کے چہرے سے نظریں جمائے ہوئی تھی۔ دستگیر میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ اس کی آواز سنتے ہوئے ایک بار پھر ٹرانس میں چلی آئی۔ اس نے بہت کم لوگوں کو اتنی شستہ لہجے میں اردو بولتے ہوئے سنا تھا جس کے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار اس کی آواز سنتے ہی اسی کانوں میں اس کی پڑھی ہوئی نعت گونجنے لگتی تھی۔ اسے عجیب سا رشک آ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ جلال نے رابعہ سے بات کرتے ہوئے شاید اس کی محبت کو محسوس کیا تھا، اس لیے بات کرتے کرتے اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا وہ شخص کے اور قریب چلی جائے۔ جلال سے نظریں ہٹا کر ارد گرد گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے 3 بار لاہور پڑھی۔ شاید اس وقت شیطان میرے دل میں آ کر مجھے اس کی طرف رائب کر رہا ہے، اس نے سوچا، مگر لاہور پڑھنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اب بھی جلال کے لیے ویسے ہی کشش محسوس کر رہی تھی۔ اسجد سے اتنے سالوں کی منگنی کے بعد بھی کبھی اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے اس طرح سے بے اختیار ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ اس وقت ہو رہی تھی۔ وہاں کھڑے اسے پہلی بار جلال سے بہت زیادہ خوف آیا۔ میں کیا کروں گی اگر میرے دل میں اس آدمی کو دیکھ کر اس طرح کے بے اختیار ہو رہا ہے؟ آخر اسے دیکھ کر مجھے اس جیسے بے بسی کے عالم میں سوچا، میں اتنی کمزور تو کبھی بھی نہیں تھی کہ اس جیسے آدمی کو دیکھ کر اس طرح سے اس نے اپنے وجود کو مومقع بنایا۔ بھائی آپ فارغ ہیں؟ اس رات زینب دروازے پہ دستک دے کر جلال کے کمرے میں داخل۔ ہاں آ جاؤ۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر زینب کو دیکھا۔ آپ سے ایک کام ہے۔ زینب اس کے پاس آتے بولی، کیا کام ہے؟ آپ ایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ نعتیں ریکارڈ کر دیں۔ زینب نے کہا۔ جلال نے حیرت سے فرمائش سنی، کس لیے؟ وہ میری دوست امامہ، اس کو آپ کی آواز بہت پسند ہے، اس لیے اس نے مجھ سے فرمائش کی اور میں نے حامی بھر لی۔ زینب نے تفصیل سے بتائی۔ جلال اس فرمائش کو مسکرایا۔ امامہ سے کچھ دن پہلے ہونے والی ملاقات اسے یاد آ گئی۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس دن یہاں آئی تھی؟ جلال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی لڑکی ہے، اسلام آباد سے یہاں آئی ہے۔ اسلام آباد سے؟ ہاسٹل میں رہ رہی ہے؟ جلال نے کچھ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاسٹل میں ہی رہ رہی، کافی اچھا خاندان ہے اس کا، بہت بڑے انڈسٹریسٹ ہیں اس کے فادر، مگر ماما سے مل کر ذرا محسوس نہیں ہوتا۔ زینب نے بے اختیار ماما کی تعریف کی۔ کافی مزید لگتی ہے، میں نے اسے 1-2 بار تمہارے ساتھ کالج میں بھی دیکھا ہے۔ کالج میں بھی چادر اوڑھی ہوتی ہے اس نے، یہاں کالج کی آب و ہوا کا بھی اس حد تک نہیں ہوا اس پر۔ جلال نے کہا، بھائی اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اسی طرح سے ہی ہے۔ میرا حال کافی کیئرنگ روڈ لوگ ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ ہے، نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی۔ یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے؟ زینب نے پوچھا۔ تم کل لے لینا، میں ریکارڈ کر دوں گا، جلال نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جلال کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا، پھر دوبارہ اس کی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا جسے وہ پڑھ رہا تھا۔ اس کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ اس بار امامہ اسے وہاں موجود دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلی گئی تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد امامہ نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جلال حیرانی سے تھا، کس لیے؟ اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھجوائی تھی۔ جلال مسکرایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی مجھے سے ایسی فرمائش کر سکتے ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ امامہ نے مؤدب آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کس حوالے سے؟ جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے کہا، ہر حوالے سے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے۔ وہ جلال کی بات پر عجیب انداز میں مسکرائی۔ جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی میں دار ہوئی، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب نظریں جھکائے ہوئی تھی
پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب واقعی سب کچھ ہے، جلال نے مدھم آواز میں سے کہتے سنا اور نہ سمجھنے والے انداز میں سے دیکھا۔ مجھے آپ پر رشک آتے ہیں۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی، سب لوگوں کو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ہو بھی جائے تو ہر کوئی آپ ہی کی طرح اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ دوسرے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں کوئی نیمی نہیں تھی۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا، جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ میں نہیں جانتا، اگر ایسا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ مجھے جیسے لوگوں نے اتنی ہی کافی ہے کہ ہر ایک کو اللہ اس سے محبت سے نوازتا ہے۔ وہ بڑی رسانت سے کہہ رہا تھا۔ ماما اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اسے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح کے احساس کمتری نہیں ہوا جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال انصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔ شاید میں بھی نعت پڑھ لوں، شاید میں بھی بہت اچھی طرح سے پڑھ لوں گی، مگر میں جلال کبھی انصار کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی بن ہی نہیں سکتی، کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال انصار کی آواز سن کر ہوتے ہیں۔ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ جلال انصر سے ہونے والی وہ چند ملاقاتیں کے بعد ماما پوری کوشش کرتی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کے سامنا نہ کریں، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے، حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر حفاظتی تدبیر برے طریقے سے ناکام ہوتی کی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ماما کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس آدمی میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑ جاتی ہے، اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا کہ جس نے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا۔ پہلے اس کے لیے اس کی بے اختیاری لاشعوری تھی، پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دے دی۔ آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کے ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹانے میں مجبوری کرتی ہے؟ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا مزاح ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنانے جانے کی دعا کروں جس کے لیے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں؟ کیا برا ہے اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال انصر کے نام سے شناخت پاؤں، اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے جسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے؟ اس کے پاس ہر دلیل، ہر توجہ موجود تھی۔ بہت غیر محسوس طور پر ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پاس جانے کا مکان ہوتا، اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا۔ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پہ ہوتا، کیونکہ گھر پر ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ طویل ہوتی گئی، لیکن پھر وہ ملنے لگی۔ جویریہ، رابعہ، زینب تینوں کو ماما اور جلال کی ان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھا اور ماما اکثر اس کے ہاسٹل جانے لگی۔ باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے جذبات سے واقف تھے۔ جلال جانتا تھا کہ ماما اسے پسند کرتی ہے، اور یہ پسندگی عام نوعیت کی نہیں تھی۔ خود ماما بھی جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے۔ جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اس نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا، مگر یہ سب کچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا۔ اس نے کبھی زینب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کی اور ماما کے درمیان کسی خاص نوعیت کا تعلق ہے۔ اگر وہ یہ انکشاف کر دیتا تو زینب اسے یقیناً ماما کے اسجد کے ساتھ طے شدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی۔ بہت شروع میں ہی ماما کی ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو وہ ماما کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا، پھر کم از کم ماما کے لیے اس حد تک انوالو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس حد تک ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ملاقاتوں میں ماما نے اس سے پرپوز کیا۔ اسے ماما کی جرأت پر کچھ حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ کم از کم وہ خود بہت چاہنے کے باوجود ابھی یہ بات نہیں کہہ سکا تھا۔ آپ کا ہاؤس جاب کچھ عرصے میں مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ماما نے اس دن اس سے پوچھا تھا۔ اس کے بعد میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاؤں گا، جلال نے بڑی سرور سے کہا۔ اس کے بعد واپس آؤں گا اور اپنا ہسپتال بناؤں گا۔ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں سوچا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ جلال نے حیران مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ماما، شادی کے بارے میں ہر ایک ہی سوچتا ہے، آپ کس سے کریں گے یہ طے کرنا بھی باقی ہے۔ ماما چند لمحے خاموش رہی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ جلال دم بہت اسے دیکھنے لگا۔ اسے ماما سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی؟ ماما نے اس سے گمسم دیکھ کر پوچھا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے بھی احتیاط کہا۔ یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، ماما نے بڑی سرور سے کہا۔ اور آپ؟
میں آف کورس تمہارے علاوہ میں اور کسی سے شادی نہیں کس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پر ایک چمک آتے دیکھی۔ میں ہاؤس جو ختم ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو تمہارے ہاں بھیجوں گا۔ وہ اس بار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے چپ سی ہوگی۔ جلال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں؟ جلال اس کی بات پر ہکا بکا رہے کہ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس شادی پر تیار نہ ہو۔ کیا تم اپنے پیرنٹس سے بات کی تھی؟ نہیں تو پھر یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے نقصان سے کہا۔ جلال ایک دم کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ ماما، میں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ تمہارے پیرنٹس کو ہم دونوں کی شادی میں کوئی اعتراض ہو سکتے ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، مگر ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ اس صورت میں مجھ سے شادی کر لیں گے؟ جلال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ ماما اعتراض کے عالم سے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جلال نے اپنی خاموشی کو توڑا۔ ہاں، میں تب بھی تم سے شادی کروں گا۔ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اب کسی دوسری لڑکی سے شادی کر سکوں۔ میں کوشش کروں گا تمہارے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ان کی مرضی کے بغیر شادی کرنی ہوگی۔ کیا آپ کے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہوں گے؟ ہاں، میں انہیں ملا لوں گا، وہ میری بات نہیں ٹالتے، جلال نے فخری انداز میں کہا۔ وہ ہیلو کی آواز پر پلٹی۔ اس نے چند قدم کے فاصلے پر سلار کھڑا تھا۔ وہ اپنی اسی بے ڈنگے حلیے میں تھا۔ ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے، وہ خود جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ماما کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے۔ سلار کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ آؤ، اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں۔ سلار نے ماما کو کتابوں کی دکان پر کھڑے دیکھا تو تقریب جلا آیا۔ تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا اور حیرانی سے کہا، اس چادر والی سے؟ ہاں۔ سلار نے قدم بڑھائے۔ یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ وسیم کی بہن ہے، سلار نے کہا۔ وسیم کی؟ مگر تم اس سے کیوں مل رہے ہو؟ وسیم اور اس کی فیملی تو خاصی کنزرویٹو ہے، اس سے مل کر کیا کرو گے؟ تیمور ماما پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ پہلی بار نہیں مل رہا، پہلے بھی مل چکا ہوں، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سلار نے اس کی بات سنی کرتے ہوئے کہا۔ ماما نے میگزین ہاتھ میں پکڑے ایک نظر سلار اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سلار جیسے حلیے میں ہی تھا۔ ہاؤ آر یو؟ سلار نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔ فائن۔ ماما نے میگزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تیمور ہے، وسیم سے اس کی خاصی دوستی ہے، سلار نے تعارف کروایا۔ ماما نے ایک نظر تیمور کو دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وسیم وہاں ہے۔ سلار نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا اور پھر کہا، مگر ہم وسیم سے ملنے نہیں آئے تو؟ ماما نے سنجیدہ، آپ سے بات کرنے آئے ہیں، مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں؟ ماما نے سخت میل سے کہا۔ اسے سلار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ کاش یہ کسی سے نظریں جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا، کاش خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی، سلار مذاق اڑانے والے انداز میں تھا۔ آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے یقیناً، مگر میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی۔ اس نے اس سے رکھائی سے میگزین پر نظر جماتے ہوئے کہا، چند ماہ پہلے آپ نے ایک لڑکے میری جان بچائی تھی، سلار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد لایا۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میرا فرض تھا، میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا میں یہی کرتی۔ آپ مجھے ایکسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔ سلار اس کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ شاید اسے وسیم کے حوالے سے ماما کا لحاظ تھا، مگر سلار نے اپنے بازو چھڑایا۔ میں اس رات کی آپ کی مدد کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا۔ اس بار سلار نے سنجیدگی سے کہا۔ ماما نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں، وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ میں تو تجھے توقع تھی کہ آپ اس تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے مستحق تھے، اور ایک نہیں 10۔ اس نے جملے کا آدھا حصہ ضبط کیا۔ ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے میری، اور آپ کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر تک چیک کرنا نہیں آتا، سلار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چیکم کی ایک اسٹک اپنے منہ میں ڈالی۔ ماما کے کان کی لوہیں سر ہوگی، وہ پلک چپکائے بغیر سے دیکھتی رہی۔ افسوسناک بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہ آتے ہوں جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہوں۔ اس بار اس کا اندازہ بہت مذاق اڑانے والا تھا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کے ابتدائی سالوں میں ہوں، پہلی بات، اور جہاں تک اب پروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار صحیح۔ آپ نے تو ابھی اسی طرح سے کئی کوششیں کرنی ہیں، میں آہستہ سا آپ پر پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی۔ ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں بول سکا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے اس کی باتوں میں محفوظ ہوا مگر شرمندہ نہیں، اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس میں ناکام ہوں گی، میں جانتی ہوں
آپ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ ماما نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کے خیال میں کیا ہوں؟ سلار نے اسی انداز میں کہا، پتہ نہیں، ایک وٹ اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ اور اس بار اس کی بار ہنسا تھا۔ 2 پیروں پر چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری میں انسان کہتے ہیں، اور میں 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ ریچھ سے لے کر کتے تک ہر 4 پیروں پر والا جانور ہے 2 پیروں پر چل سکتے ہیں اگر اس سے ضرورت پڑے یا اس کا دل چاہے تو، مگر میں 4 پیر نہیں ہوں، میں صرف ضرورت کے وقت نہیں، ہر وقت ہی 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ سلار نے عجیب انداز میں اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے 4 پیر نہیں، اس لیے میں نے آپ کو وٹ سے ملنے کو کہا ہے، اور آپ کو آپ کی خصوصیات کے بارے میں صحیح بتا سکتے ہیں۔ ماما نے سرد آواز میں کہا۔ اسے زنج کرنے میں واقعی کامیاب ہو چکا تھا۔ ویسے جتنی اچھی طرح سے آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ ایک بہت اچھی وٹ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم کے ہاتھ سے متاثر ہوا میں۔ ماما کے چہرے کی سرخی کچھ اور اضافہ ہوا۔ اگر آپ میری وٹ بن جاتی تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق ہی آپ ہی کے پاس آیا کروں، تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکیں۔ سلار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے دیکھ کر رہی گی۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی منہ پھٹ تھا، اور ایسے شخص کے ساتھ اتنی لمبی گفتگو کرنا ابل میں مار کر مترادف تھا، اور وہ یہ حکامت کر چکی تھی۔ ویسے آپ کیا فیس چارج کریں گی؟ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وسیم آپ کو بتائے گا۔ ماما نے اس بار اسے دمکانے کی کوشش کی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں وسیم سے پوچھ لوں گا، اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی۔ اس کی دھمکی کو سمجھنے کے باوجود مغلوب نہیں ہوا، اور اس نے ماما کو یہ کتاب ہی دیا۔ تیمور نے ایک بار پھر اس سے بازو پکڑ لیا۔ آؤ سلار چلتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ رہا ہے۔ اس نے عجلت کے عالم میں سلار کو اپنے ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر سلار نے توجہ نہیں دی۔ چلتے ہیں یار، اس طرح کھینچو تو مت، اس سے کہتے ہوئے ایک بار پھر ماما کی طرف متوجہ ہوا۔ بہرحال یہ مذاق تھا، میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی تھی میری۔ گڈ بائے، وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ ماما نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ شخص واقعی قریب تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وسیم جیسا شخص کیسے اس انسان آدمی کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر میگزین کے ورق الٹنے لگی۔ سلار آیا تھا تمہارے پاس؟ وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ دور سے سلار اور تمیر کو دیکھ لیا تھا۔ ہاں، ماما نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک بار پھر میگزین دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسیم نے خود جیسے ہوا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کیسے کر لی۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بیہودہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا۔ ماما نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اور ساتھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈیج ٹھیک سے کرنی نہیں آتی، نہ میں نے بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں۔ وسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کو دفع کرو، یہ عقل سے پیدل ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اس سے 2 ہاتھ اور لگاؤں، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائے۔ منہ ہٹا کر اپنے دوست کو لے کر پہنچ گیا۔ یہاں بھائی، کس نے کہا تھا تم سے شکریہ ادا کرنے کو؟ اور مجھے تو دوسرا لڑکا بھی خاصا برا لگا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ ہی دوستی ہے۔ ماما کو اچانک یاد آیا، دوستی تو نہیں، بس جان پہچان ہے۔ وسیم نے وضاحت پیش کی۔ تمہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلیہ دیکھا تھا تم نے ان دونوں کا؟ نہ انہوں نے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ لباس پہننے کا سلیقہ ہے، اور منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے آگے۔ بہرحال تم اس سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان کرنے کی بھی۔ ماما نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تنبیہ کیا، اور پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا، مگر ایک بات حیران ہوئی، یہ جس حالت میں تھا اسے کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھے سے کی تھی؟ یہ بلڈ پریشر لینے میں مجھے دقت ہو رہی تھی۔ ماما نے کچھ سوچتے پوچھا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے۔ ایسی بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ لینے بھی مشکل تمہیں لینا نہیں آتی۔ کم از کم اس بارے میں وہ جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا، وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ماما نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا، مگر میں اس وقت بہت نروس تھی۔ میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی، پھر اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون مجھے اور خوفزدہ کر رہا تھا، اور اوپر سے اس کا رویہ۔ کسی خودکشی کرنے والے انسان کو اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، اور وہ بھی ایک قابل اور نامور ڈاکٹر، نہ قابل یقین۔ وسیم نے تبصرہ کیا۔ اب کم از کم تم اس طرح کی باتیں نہ کرو، ماما نے احتجاج کیا۔ میں نے اس لیے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کہ تم مذاق اڑاؤ۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ جلال اور زینب کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس سے بہت اکھڑے اکھڑے رہنے لگے تھے۔ ایک عجیب سا تناؤ تھا جو وہ اپنے اور ان کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار جلال کو ہسپتال فون کیا، مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا، وہ مصروف تھا۔ زینب کو اگر کالج لینے میں آتا تو پہلے کی طرح اسے نہیں ملتا تھا، اور اگر ملتا بھی تو صرف رسمی سلام دعا کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ شروع میں اس کی تبدیلی کو اپنا وہم سمجھتی رہی،
مگر پھر زیادہ پریشان ہونا پر وہ ایک دن جلال کے ہسپتال پہنچ گئی۔ جلال کا رویہ بے حد سرد تھا۔ ماما کو دیکھ کر اس کی چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی۔ کافی دن ہو گئے تھے ہمیں ملے ہوئے، اس لیے میں خود چلی آئی۔ ماما نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میری تو شفٹ شروع ہو رہی ہے، ماما نے حیرانی سے دے دیا۔ زینب بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہوتی ہے، میں اس لیے اس وقت آئی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خاموش پھر اس نے کہا، صحیح ہے، مگر آج میری کوئی اور مصروفیات ہے۔ اس کے منہ دیکھ کر رہے گی۔ جلال، آپ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک لمحے کی توفیق کے بعد اس نے کہا، نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ جلال نے اسے رکھائی سی کہا، کیا آپ 10 منٹ باہر آ کر میری بات سن سکتے ہیں؟ جلال کچھ دیر سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے اوور آل اپنے بازو پر ڈالے لیا اور کچھ کیے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر جاتے ہی جلال نے اسے رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی۔ شاید اس کے لیے بات شروع کرنے کا اشارہ تھا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح سے مس بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مس بیہیو کر رہا ہوں؟ جلال نے اکڑے انداز میں کہا، آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہاں، کر رہا ہوں۔ ماما کو تو نہیں تھی کہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کر لے گا۔ کیوں؟ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہیں بول سکی۔ کیوں؟ یہ بتانا ضروری نہیں، اس نے اس طرح کھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ یکدم کیوں تبدیل ہو گیا؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی۔ ماما نے کہا، ہاں وجہ ہے، مگر میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ بالکل اس طرح جس طرح تم بہت سی باتیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ میں اس کے منہ دیکھنے لگی۔ میں نے کون سی باتیں آپ کو نہیں بتائی؟ یہ کہ تم مسلمان نہیں، جلال نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ ماما کا سانس تک لینا نہ لے سکی۔ کیا تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی نہیں؟ جلال، میں بتانا چاہتی تھی۔ ماما نے شکست خور انداز میں کہا، چاہتی تھی، مگر تم نے بتایا تو نہیں۔ دھوکہ دینے کی کوشش کی تم نے۔ جلال، میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ ماما جیسے احتجاج کیا، میں آپ کو کیوں دھوکہ دوں گی؟ مگر تم نے کیا یہی ہے، جلال نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ جلال اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے ٹریپ کیا۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ٹریپ کیا؟ اسے زیر لب جلال کے لفظوں کو دہرایا۔ تم جانتی تھی کہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ یہ خاص خور انداز میں دیکھتی رہی۔ شادی تو دور کی بات، اب جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تم سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا۔ تم دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ جلال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جلال، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، ماما نے مدھم آواز میں کہا۔ او کمان، جلال نے تحریک کمیز انداز میں سے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ یہاں کھڑے کھڑے تم نے میرے لیے اسلام قبول کر لیا؟ اس بار وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ایسا۔ جلال، میں آپ کے لیے مسلمان نہیں ہوئی، آپ میرے لیے ایک ذریعہ ضرور بنے ہیں۔ مجھے کئی ماہ ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے ہوئے، اور اگر آپ کو میری بات یقینی ہے تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس پر جلال کچھ الجھتے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ کی طرف پیش قدمی کی ہے، آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹریپ کیا۔ میں نے ٹریپ نہیں کیا، میں صرف بے بس تھی۔ میں آپ کے معاملے میں مجھے خود بھی پر قابو نہیں رہتا، آپ کی آواز کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں پہلی بار آپ کی نعت پڑھتے سنا تو میں نے خوف کا محسوس کیا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے ہی یہ سب کچھ پتہ چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو آپ کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کچھ چھپایا۔ بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، مجھے بھی آپ کے معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس نے زنجیدگی سے کہا، تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں، میں نے نہیں بتا سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو اس بارے میں بھی نہیں بتایا۔ وہ ایک لمحے کے رکی، مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی، میں صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ 4-5 سال بعد جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر اس طرح اعتراض نہیں کریں گے جس طرح سے وہ اب کریں گے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ وہ میری تعلیم ختم کروا کر میری شادی اسٹر سے کر دیں گے تو شاید انہیں ابھی اس بات کے بارے میں بتا دیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، مگر میں ابھی پوری طرح سے ان پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میں آپ وہ واحد راستے ہیں جو مجھے نظر آیا۔ مجھے واقعی آپ سے محبت ہے، پھر میں آپ سے شادی کی پیشکش نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہوں۔ میری جگہ پر آپ ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے کی کتنی مجبور ہو گئی ہوں۔ جلال کچھ بھیگے بغیر پاس موجود لکڑی کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب پریشان نظر آ رہا تھا۔ ماما نے اپنی آنکھیں پونچھ دی۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں؟ صرف اس لیے میرے ساتھ انوالو ہیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جلال نے اس کے سوال کو جانے کے بجائے اس سے کہا، ماما بیٹھ جاؤ، پورا بینڈ باکس کھل گیا ہے میرے سامنے۔ اگر میں تمہاری صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی۔ ماما نے اس سے کچھ فاصلے پر رکھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے والدین کبھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے، قطع نظر اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ جلال، میں غیر مسلم نہیں ہوں، تم اب نہیں ہو، مگر پہلے تو تھی، اور پھر تمہارا خاندان۔ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔
ماما نے بے بسی سے کہا۔ جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے۔ کیا آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد ماما نے کہا، یہ بہت بڑا قدم ہوگا۔ جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بالفرض میں یہ کام کرنے کا سوچ بھی لوں تو بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری طرح میں بھی اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ جلال نے اپنی مجبوری بتائی۔ مگر آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں، چند سالوں میں اسٹیبلش ہو جائیں گے۔ ماما نے کہا، ہاں، ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے میں باہر جانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسپیشلائزیشن کے بعد بھی میں واپس آ کر اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں۔ 3-4 سال بعد اپنی اسٹڈی ختم کرنے میں بھی لگ جائیں گے۔ جلال نے اسے یاد لایا۔ پھر ماما نے اسے مایوسی سے دیکھا۔ پھر یہ کہ مجھے سوچنے کا وقت دو، شاید میں کوئی راستہ نکال سکوں۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر میں اپنے کیئر بھی خراب نہیں کر سکتا۔ میری پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ بھی ہے ماں باپ کا ہے، اور اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر خرچ کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں کل ان کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ بات کرتے کرتے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کر دیں؟ اس صورت میں کم از کم میرے والدین کو یہ اعتراض تو نہیں ہوگا نا کہ تم نے اپنی والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بغیر بتائے شادی کی؟ وہ جلال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ وہ میری بات مانیں گے یا نہیں؟ ماما نے کچھ مایوسی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال بات مکمل کرنا ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میری فیملی آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکی سے شادی نہیں کی، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، مگر یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کا رد عمل بہت برا ہوگا، بہت برا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے بابا کتنی شرمندگی و بےعزتی کا سامنا کرنا پڑے گا میرے لیے، صرف میرے لیے۔ وہ تو سب کچھ نہیں بدل دیں گے۔ اگر مجھے اپنی فیملی سے مدد کی توقع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں ہوتی ہی نہ آپ سے اس طرح مدد مانگ رہی ہوتی۔ دھیمے لہجے میں اپنی آواز کی لرزہ سے قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا، ماما میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے پیرنٹس میری بات نہیں ڈالیں گے، سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا، مگر میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں انہیں ملا لوں گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ اوپر سرسوچ مگر الجھے ہوئے انداز میں اسے کہہ رہا تھا۔ ماما کو عجیب سی ڈارس ہوئی۔ اسے جلال سے یہی توقع تھی۔ ماما نے سوچا، میرا انتخاب غلط نہیں تھا۔ یہ احمقانہ تجویز اسجد کے علاوہ کسی دوسری کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ ابھی بھی پڑھ رہی تھی کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ ماما نے اپنی بھابھی سے کہا، نہیں اسجد نے، اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالعہ نہیں کیا، بابا خود تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ماما کی بھابھی نے ہندوستان سے جواب دیا، بابا نے کہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب میں میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کے دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا، اور تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ میری ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے۔ پھر یہ اب یہ جانے کیا ہوا؟ ماما نے بے یقینی سے کہا، کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا تھا کہ یہ خود بابا کی خواہش ہے۔ بھابھی نے کہا، آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو۔ بھابھی نے مشورہ دیا۔ بھابھی کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ پریشانی سے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتنی اچانک غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے مختارات نہیں حقیقت زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کے ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا سلسلہ زہر بیس نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد اس قابل ہو جائے گی خود کو سپورٹ کر سکے اور اپنی اور جلال سے شادی کے بارے میں فیصلے کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا اور ان دونوں کے کسی قسم کے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر اب اچانک اس گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے، آخر کیوں؟ نہیں اسجد اور اس کے گھر والوں نے اس طرح کا کوئی مطالعہ نہیں کیا، میں نے خود ان سے بات کی تھی۔ اس رات وہ ہاشم ابی کے کمرے میں موجود تھی۔ ان کے استفسار پر ہاشم ابی نے بڑے اطمینان سے اس کے ساتھ کہا، بات بھی کر لی ہے، آپ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح سے میری شادی ارینج کر سکتے ہیں؟ ماما نے بے یقینی سے کہا، ہاشم ابی نے کچھ سنجیدگی سے دیکھا، اور نسبت تمہاری مرضی سے طے ہوئی تھی؟ تم سے پوچھا گیا تھا؟ انہوں نے جیسے یاد لانے کی، منگنی کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کیا ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے؟ ماما نے ان کا وعدہ یاد لایا۔ تمہیں اس شادی پہ اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم اسجد کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، اپنی تعلیم کے دوران میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اس طرح سے آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں، تم اپنی فیملی میں دیکھو کتنی۔ ہاشم ابی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماما نے ان کی بات کاٹ لی، وہ لڑکیاں بہت ذہنی اور قابل ہوتی ہوں گی، میں نہیں ہوں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ ہاشم ابی نے اسے کہا، آپ میری ساری محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ چاہیے تھا کہ آپ اس طرح سے کا کوئی وعدہ ہی نہ کرتے۔ ماما نے ان کی بات پر ناراضگی سے کہا،
جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب کی اور بات اور تھی، تب حالات اور تھے۔ اب امامہ ان کی بات کاٹی، اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسد تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرے گا، وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا۔ ہاشم ابی نے اس کی جوابات کا جواب دیتے ہوئے کہا، بابا مجھے اسد کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دیں۔ امامہ اس بار قدرے مدلچے انداز میں کہا، امامہ تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں نے طے کر چکا ہوں۔ ہاشم ابی نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں ضد نہیں کر رہی، درخواست کر رہی ہوں، پلیز بابا، میں ابھی اسد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ایک بار پھر اسی ملتجانہ انداز میں کہا، تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں، یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے منگنی توڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ منگنی توڑنے چاہیں تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں۔ تمہیں اس شرمندگی و بےعزتی کا احساس نہیں جس کے سامنے ہم نے کر بڑھے گا؟ کیسی شرمندگی بابا؟ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہمارا کوئی منگنی یا غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کو جو تمہارا دماغ خراب ہو گیا یا پھر تم عقل سے پیدل ہو؟ ہاشم ابی نے چھڑکتے ہوئے کہا، بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے پھر سب کچھ بھول جائیں گے، آپ اس بارے میں ہوا پریشان ہو رہے ہیں۔ ماما نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا، تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔ ہاشم ابی نے ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا، ماما بادل نواز سنبھالتے چلے گی، مگر اس رات وہ خاصی پریشان رہی۔ اگلے دن وہ واپس لاہور چلی آئی۔ ہاشم ابی نے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ لاہور آ کر وہ قدرے مطمئن ہوگی اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہوگی۔ ہاشم ابی نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا۔ وہ ایک محتاط طبیعت کے انسان تھے۔ وہ ماما کے بارے میں پہلی بار اس وقت تشویش میں اطلاع ہوئی جب اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدبیر اور ماما کی نسبت اسد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح سے اس کے ذہن ایک نئے رشتے کی جانب مبعوث ہو جائے گا، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی شبہ یا سوال پیدا ہوا بھی تو اس نئے تعلق کے بعد وہ اس بارے میں زیادہ تردید نہیں کرے گی۔ ان کا یہی خیال اور اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ ماما کا ذہن واقعی تحریم کی طرف سے ہٹ گیا۔ اسد میں وہ پہلے بھی بہت کچھ تبدیلیاں لیتی تھی، مگر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس دلچسپی میں اضافہ ہو گیا۔ ہاشم نے اسے بہت مطمئن مگن دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح تمام مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی تھی، مگر اس بار جو کچھ وسیم نے انہیں بتایا تھا اس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ فوری طور پر نہیں جان سکے، مگر انہیں یہ ضرور علم ہوگی کہ ماما کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ وہ اپنی بڑی بیٹیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور یہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اسے شادی کے بعد خاندان میں ہی جانا تھا، اور خاندان بہت تعلیم یافتہ تھا۔ خود ان کا ہونے والا داماد اسد بھی ماما کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ماما مبین کے لیے اس کی تعلیم کا سلسلہ منتقل کر کے اسے گھر بٹھا لینا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی پڑی، اور ماما سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتی تھی کہ اعظم مبین ان کے خاندان ماما کے اس بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر بس کشتہ اور بدظن ہو۔ وہ پھر شادی کے بعد وہ اسد کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے ایک طرف سے اپنے گھر والوں کے اس بات کو راز رکھنے کی تائید کی، اور دوسری طرف ماما کی منت سماجت پر اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ ماما صبیحہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور اس کے وہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر محتاط تھی کہ اس کا میل جول ان لوگوں کی نظر میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جویریہ اور رابع کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئی تھی، ورنہ اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر ادھر گردش کرتی اور ہاشم ابین تک پہنچ جاتی، مگر ایسے نہیں ہوا۔ ہاشم ابین اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر ماما کے اندر آنے والی تبدیلیوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کر دینے کے جو خود امامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح سے اچانک اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جلال، میرے پیرنٹس اسد سے میری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد ماما نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی، مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے ہاؤس جب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ جلال نے کہا، وہ ایسا ہی کہتے تھے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ اسد لاہور میں گھر لے گا تو میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ جلال اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا ہے۔ جلال بھی یکدم فکر مند ہوا۔ جلال، میں اسد سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی صورت اسد سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ بڑبڑائی، پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو۔ جلال نے یکدم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں؟ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کس طرح سے ری ایکٹ کریں گے۔ مجھے انہیں پھر بھی سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے کچھ سوچنے لگی۔ جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں، آپ انہیں
بارے میں بتائیں۔ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پر دباؤ ڈالا تو پھر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا، وہ رضامند ہو جائیں گے، میں جانتا ہوں میں انہیں منا لو سکتا ہوں۔ جلال نے اسے یقین دلایا۔ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے اپنے پیپرز کے سلسلے میں تیاری مصروف جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخری پیپر والدین وسیم اسے لینے کے لیے لاہور آ گیا۔ وہ اسے وہاں یوں دیکھ کے حیران ہو گئی۔ وسیم، ابھی تو نہیں جا سکتی، ابھی تو میرے پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، مجھے ابھی یہاں کچھ کام ہے، میں کل تک یہی ہوں، اپنی دوست کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں، جب تک تم اپنے کام نہ اٹھا لو پھر اکٹھے چلیں گے۔ وسیم نے اس کے لیے مداخلت کا آخری راستہ بھی بند کر دیا۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، ماما نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تم اپنی چیزیں پیک کر لو، اب تم ساری چھٹیاں وہاں ہی گزار کر ہی آنا ہے۔ اسے واپس مڑتے دیکھ وسیم نے کہا۔ اس نے سر ہلایا، مگر اس کا اپنی تمام چیزیں پیک کرنے یا اسلام آباد میں ساری چھٹیاں گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ چند دن وہاں گزار کر کسی نہ کسی بہانے سے واپس لاہور آ جائے گی۔ یہی اس کی غلطی فہمی تھی۔ رات کے کھانے پہ وہ سب لوگ گھر کے والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ وہ سب خوش خبروں میں مصروف تھے۔ پیپر کیسے ہوئے تمہارے؟ ہاشم ابین نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھے ہوئے، مچھی کی طرح، اس نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چلو پیپرز کی ٹینشن تو ختم ہوئی، اب تم کل سے اپنی شاپنگ شروع کر دو۔ ماما نے حیرانی سے نہیں دیکھا۔ شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ فرنیچرز کی اور جویلری وغیرہ کی، پہلے چلے جانا تم لوگ، باقی چیزیں تو آہستہ سے ہوتی رہیں گی۔ ہاشم ابھی نے اس کے سوال کو جواب دینے کا جائے اس بار اپنی بیوی سے کہا۔ بابا، مگر کس لیے؟ ماما نے ایک بار پھر پوچھا۔ تمہاری امی نے بتایا نہیں تمہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے؟ ماما کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ ایک لمحے میں اس کا ٹرنک پھٹ ہوا۔ میری شادی کی تاریخ؟ اس نے بے یقینی سے باری بار سلمی اور ہاشم کو دیکھا، جو اس کی تاثرات پر حیران نظر آ رہے تھے۔ ہاں، تمہاری شادی کی تاریخ، ہاشم ابی نے کہا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر؟ خونک چہرے کے ساتھ اس نے دیکھ رہی تھی۔ تو اس سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اس سلسلے میں؟ ہاشم ابی یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اور میں نے انکار کر دیا تھا؟ میں ہاشم ابی نے اس کی بات مکمل نہ کرنے دی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تمہیں تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں، میں اسٹس کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، ہاشم ابی نے تیز آواز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک دم گہری خاموشی چھا گئی، کوئی بھی اپنا کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ امامہ ایک دم اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری بابا، مگر میں اسٹس سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ شادی طے کی ہے، آپ ان سے بات کر کے اسے متعلقہ کر دیں، ورنہ میں خود اس سے بات کروں گی۔ ہاشم ابی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم اسٹس سے شادی کرو گے اور اسی تاریخ کو جو میں نے طے کی ہے؟ سنا تم نے؟ وہ بے اختیار چہلائے۔ اٹس ناٹ فیئر، ماما بڑی ہوئی آواز میں بولی۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کیا فیئر ہے کیا نہیں؟ تم بتاؤ گی مجھے؟ ہاشم ابین کو اس کی بات پر غصہ آیا۔ بابا، جب میں نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، تب زبردستی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ ماما بے اختیار رونے لگی۔ کر رہا ہوں زبردستی، پھر میں حق رکھتا ہوں، وہ چہلائے۔ ماما اس بار کچھ کہنے کے بجائے اپنے ہونٹ بجھے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل آئی۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز کھانا کھائیں، اتنا غصہ نہ کریں، جذباتی ہے اور کچھ نہیں۔ سرمی نے ہاشم ابی سے کہا۔ خود اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے کمرے سے نکلے وسیم کو دیکھ کر ماما بے اختیار اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ تم دفعہ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ اس نے تیزی سے وسیم کے پاس جا کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی، دو پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر تم مجھے یہاں لے کے آئی ہو۔ مجھے اگر لاہور میں پتہ چل جاتا کہ تم اس لیے مجھے اسلام آباد لا رہی ہو تو میں کبھی یہاں نہ آتی۔ وہ داڑھی، میں نے وہی کیا جو مجھے بابا نے کہا۔ بابا نے کہا تھا میں تمہیں نہ بتاؤں۔ وسیم نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بابا کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، بس یہاں سے دفعہ ہو جاؤ۔ وسیم ہونٹ بیچے سے دیکھ رہا تھا، پھر کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا۔ ماما اپنے کمرے میں جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی پیروں سے صحیح معنی میں زمین کھد چکی تھی۔ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے قدامت پرست تک کٹر نہیں تھے جتنے وہ اس وقت ہو گئے تھے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے، مجھے ہمت نہیں آنی، مجھے کسی نہ کسی طرح فوراً طور پر جلال سے کانٹیکٹ کرنا ہے، جو یقیناً اب تک اپنے پیرنٹس سے بات کر چکا ہوگا۔ اس میں بات کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس کمرے میں دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ رات 12 بجے کے بعد وہ کمرے سے نکلی اور جانتی تھی کہ اس وقت تک سب سونے کے لیے جا چکے ہوں گے۔ اس نے جلال کے کمرے گھر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے ڈگری کالز ملائی۔ آدھے گھنٹے تک اسی طرح کالز کرتے رہنے کے بعد اس نے مایوسی کے ساتھ فون رکھ دیا۔ اور جویری یا رابعہ کا فون نہیں کر سکتی تھی، وہ دونوں اس وقت ہاسٹل میں تھی۔ کوئی دیر سوچنے کے بعد اس نے صبیہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ اس کے والد نے فون اٹھایا۔ بیٹا، صبیہ تو پشاور گئی ہے اپنی امی کے ساتھ۔ صبیہ کے والد نے ماما کو بتایا۔ پشاور؟ ماما کے دل کی دھڑکنوں کی۔ اس کی کزن کی شادی ہے، وہ لوگ ذرا پہلے چلے گئے ہیں، میں بھی کل چلا جاؤں گا۔ اس کے والد نے بتایا۔ کوئی پیغام ہو تو آپ مجھے دے دیں، میں صبیہ کو پہنچا دوں گا۔
نہیں شکریہ انکل، ان کے ساتھ سارے معاملے میں بات کر سکتی تھی۔ میں نے فون رکھ دی، اس نے فون رکھ دیا، اس نے ڈپریشن میں اضافہ ہو گیا۔ اگر میرے جلال سے کانٹیکٹ نہ ہوا تو اس کے دل میں ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے جلال کا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کی اور تب ہی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیو لے لیا اور سن ہوگی۔ ہاشم مبین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں بے حد ٹھراؤ تھا۔ دوست کو کر رہی ہوں، ماما نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ان سے نظریں ملا کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں ملا دیتے ہوں، انہوں نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ری ڈائل کا بٹن دبا دیا اور ریسیور کان سے لگایا۔ ماما زرد چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک اسی طرح ریسیور کان سے لگائے کھڑے رہے، پھر انہوں نے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا، یقیناً دوسری طرف سے کال ریسیو نہیں کی گئی۔ کون سی دیس ہے یہ تمہاری جس کو تم اس وقت فون کر رہی ہو؟ انہوں نے درش لہجے میں ماما سے پوچھا۔ زینب۔ فون کی اسکرین پر زینب کا نمبر تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم مبین پر زینب پر کسی قسم کا شک ہو اور جلال تک جا پہنچے، اس لیے کہ اس نے اس کے استغفار پر جلدی سے اس کا نام بتا دیا۔ کس لیے کر رہی تھی؟ میں اس کے ذریعے جویری تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی تھی، اس نے تحمل سے کہا۔ تم مجھے وہ پیغام دے سکو جویریہ تک پہنچا دوں گا، بلکہ ذاتی طور پر خود لاہور دے آؤں گا۔ ماما مجھے صاف سے بتاؤ، کسی اور لڑکی میں انٹرسٹ ہو تم؟ انہوں نے کسی تنبیہ کے بغیر اچانک اس سے پوچھا۔ انہیں کچھ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا ہاں۔ ہاشم دم بہت رہے گی، کسی اور لڑکے میں انٹرسٹ ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ ماما نے پھر صاف نظر آیا۔ ہاشم میں بے احتیاط اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ کے مارا۔ مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے سے تنتنا گئے۔ ماما گمسم اپنی گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں سے مارا تھا۔ وہ ماما کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ تھپڑ اس سے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس نے گالاں پر آنسو بہہ نکلے۔ اسجد کے علاوہ میں تمہاری شادی کسی اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹ ہو بھی تو اسے ابھی اسی وقت بھول جاؤ۔ میں کبھی بھی تمہاری شادی کوئی اور ہونے نہیں دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے مکانی انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر بچوں کی طرح پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح سے مار سکتے ہیں؟ یقین نہیں آ رہا۔ بہت دیر تک اسی طرح روتے رہنے کے بعد اس کے آنسو بہت خشک ہو گئے۔ اٹھ کے اعتراض کی عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف گئی اور حال یزید کی عالم میں بند کھڑکی کے شیشوں سے باہر دکھنے لگی۔ نیچے اس کی گھر کا لان نظر آ رہا تھا، پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی اور سالار کا گھر تھا، اس کے کمرے کا نچلی منزل پر تھا۔ دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا، اس کے باوجود وہ اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے لیے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے کی خلیہ جسامت سے اندازہ لگا سکتی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں جمع ہوا، ہاں یہ شخص میری مدد کروا سکتا ہے۔ اگر میں اس سے ساری صورتحال بتا دوں اور اس سے کہوں کہ وہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر اس سے رابطہ کیسے؟ اس کے ذہن میں ایک دم سے اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا ہوا اس کا موبائل نمبر اور یاد آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر دہرایا۔ اسے کوئی دقت نہیں تھی۔ ایک کاغذ پر ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاطی طور پر اس کا نمبر لکھ لیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی اور اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ سالار نے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دی اور قدر ناگواری کے عالم میں بیڈ پر سائڈ پر ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو، ماما نے سالار کی آواز پہچان لی۔ فوراً طور پر کچھ نہیں بول سکی۔ ہیلو، اس کی خوفدار آواز دوبارہ سنائی دی۔ سالار میں اس نے اس کا نام لیا۔ ہاں بول رہا ہوں، اس نے اسی خوفدار آواز میں کہا۔ میں ماما بول رہی ہوں۔ وہ کہنے والا تھا کون ہے ماما؟ میں کسی ماما کو نہیں جانتا، مگر اس کے دماغ میں کرنٹ کی طرح سنگل دیا۔ اس نے بے حد آنکھیں کھول دی۔ وہ نام کے ساتھ ہی اس کی آواز بھی پہچان چکا تھا۔ میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔ اس کی خاموشی میں ماما نے اپنا تعارف کروایا۔ میں پہچان چکا ہوں۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر لائے بیڈ پر سائڈ لیمپ کو آن کر دیا۔ اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ٹیبل پر پڑی اس کی اپنی ریسٹ واچ اٹھا کر دیکھا، گھڑی 3:10 بجا رہی تھی۔ اس نے قدر بے یقین سے ہونٹ سکڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ ہلو، سالار نے سمادت کیا۔ سالار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل آئے۔ میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی، اب میں چاہتی ہوں تم میری زندگی بچاؤ۔ اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، مگر کر نہیں پا رہی۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ تم رات کے اس وقت؟ ماما نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت صرف ایک بات سنو۔ میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی، شاید کل رات کو بھی نہ کر سکوں۔ میرے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے۔ میں چاہتی ہوں تم ایک ایڈریس اور نمبر نوٹ کر لو اور اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کرو۔ اس کا نام جلال انصر ہے۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتاؤ کہ میرے پیرنٹس نے میری شادی طے کر دی ہے اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے۔ سالار کو جانے کے سارے معاملے میں دلچسپی ہونے لگی۔ کمل کو اپنے گھٹنوں سے پر کھینچتے ہوئے
ماما کی بات سننے لگا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سلار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس نے پوچھا۔ اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہوئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر ماما نے کہا، تم لاہور جا کے اس آدمی سے مل سکتے ہو پلیز، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز میں مزہ۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تم جو چاہے بتا دینا، مجھے اس میں دلچسپی نہیں، میں صرف مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سلار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں تمہیں بچا چکی ہوں، شاید مجھے دوبارہ فون کا موقع نہ ملے، اور فی الحال تو اس آدمی کا فون ریسیو نہیں کر رہا۔ سلار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کیے بغیر فون رکھ دیا۔ سلار موبائل بند کرنے کے بعد کچھ دیر سے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ جلال انصر، امام و ہاشم، رابطہ، پیرنٹس سے بعد زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس سے جلگس کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کیا۔ اس نے ماما سے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا کہ اس سے ماما کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی دائیں ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس سے صورتحال خاصی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ ماما جیسی لڑکی اس طرح کی کسی افیئر میں انوالو ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے لیے ناپسندگی سے بھی واقف تھا، اور اسے یہ بھی بات حیران کر رہی تھی کہ اس کے باوجود اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو خاتون؟ مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش؟ اس نے دلچسپی سے سوچا۔ کمل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور کی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ وہ ماما کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا، مگر ان ملاقاتوں میں اس نے ماما پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصا روایتی پرست تھا، اور وہ کبھی بھی اس کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکتا تھا جس طرح وہ اپنے دوستوں کے گھر جاتا تھا۔ مگر اس نے اس بات پر کبھی زیادہ غور خوض نہیں کیا تھا۔ اس کے خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور روایت ہوتی ہے۔ اس طرح وسیم کے خاندان کی بھی اپنی روایت تھی۔ اسے ماما کی موڈ اور ٹیمپرامنٹ کا تھوڑا اندازہ تھا، مگر اس طرح اچانک ماما کا کال وصول کر کے وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جیسے لگا تھا۔ جب وہ کافی دیر سونے کی کامیاب نہ ہوا تو کچھ لا گیا۔ ٹو ہیل ود اینٹل ٹو ریسٹ، باڑ میں جائے ماما اور یہ سارا قصہ۔ وہ بڑبڑایا اور کروٹ لے کر اس طرح تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ گیا۔ ماما اپنے کمرے میں آ کر اسی طرح بیٹھی رہی۔ اسے اپنے پیٹ میں گرمی بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ صرف چند گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا۔ پوری رات سونے تکی۔ صبح ناشتے کے لیے باہر آئی، اس جگدم ہی جیسے غائب ہوگی۔ اس 10:30 بجے کے قریب اس نے پورچ میں کچھ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور جانے کی آواز سنی۔ وہ جان رہی تھی کہ اس وقت ہاشم اور ان کے بڑے بیٹے آفس چلے جاتے ہیں، اور اس نے اس کو آفس جانے کا انتظار کیا۔ اس کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ لانچ میں اس کی امی اور بابی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ معاشی سے فون کے پاس چلی گئی۔ اس نے فون کال ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھی کہ اسے اپنی امی کی آواز سنائی، تمہارے بابا کہہ کر گئے ہیں تو کہیں فون نہیں کرو گی؟ اس نے گردن موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ میں اسجد کو فون کر رہی ہوں۔ کس لیے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہی فضول باتیں جو تم نے رات کو کر رہی تھی۔ سلمی نے تیز لہجے میں کہا، میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں گی؟ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ فون بند کر سکتی ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہا، اور شاید یہی اس کی اندازہ تھا جس نے سلمی کو کچھ مطمئن کر دیا۔ ماما نے نمبر ڈائل کیا، مگر وہ اسجد کا فون نہیں کر رہی تھی۔ چند بار بیل بجنے کے بعد دوسری طرف فون اٹھایا گیا۔ فون اٹھانے والا جلال ہی تھا۔ خوشی کی ایک لہر ماما کے اندر سے گزر گئی۔ ہیلو، میں ماما بات کر رہی ہوں، اس نے جلال کا نام لیے بغیر پراعتماد کہا۔ تو بتائے بغیر اسلام آباد کیوں چلی گئی؟ میں کل تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا، جلال نے کہا۔ میں اسلام آباد آئی ہوں اسجد، ماما نے کہا۔ اسجد، دوسری طرف جلال کی بات آئی، تم کس سے کر رہی ہے؟ مجھے بابا نے رات ہی بتایا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ ماما جلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ شادی کی تاریخ؟ ماما اس کی بات سنے بغیر اسی پرسکون انداز میں بولتی رہی۔ میں جاننا چاہتی ہوں تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ ماما، میں ابھی بات نہیں کر سکا۔ تو پھر بات کرو، میں تمہارے علاوہ کسی دوسری شادی نہیں کر سکتی، یہ تم جانتے ہو، مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کروں گی۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا کہتے ہیں۔ ماما، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ جلال کے ذہن میں اچانک جھمکا ہوا ہاں۔ اس لیے تم مجھے اسجد کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں۔ تم مجھے دوبارہ رنگ کب کرو گی؟ تم مجھے بتا دو کہ میں تمہیں کب رنگ کروں۔ کل فون کر لو۔ تمہاری شادی کی تاریخ کب طے کی گئی ہے؟ جلال کی آواز میں پریشانی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا، ماما نے کہا۔ ٹھیک ہے ماما، میں آج ہی اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، اور تم پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ماما کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ماما نے شکریہ کیا، اور اس کی بابی یا امی کو یہ شک نہیں ہو سکا وہ اسجد سے بات نہیں کسی اور سے بات کر رہی ہے۔ یہ شادی تمہارے بابا اعظم بھائی نے مل کر طے کی ہے، تمہارے یہ اسجد کے کہنے پر وہ اسے مطلع نہیں کریں گے۔ سلمی نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ امی، میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ ماما نے اس کی بات کو جواب دینے کے بجائے کہا، فون کی بات دوسری ہے، مگر میں تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارے بابا نے صرف مجھے بلکہ چوکیدار کو بھی ہدایت کر گئے ہیں
کہ تمہیں باہر جانے نہ دیں۔ امی آپ لوگ میرے ساتھ ہر حصہ ترک کیوں کر رہے ہیں؟ ماما نے کچھ بے بسی کے عالم میں صفحے پہ بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو اپنی شادی سے تو منع نہیں کیا نا، میرے ہاؤس جاب تک انتظار کر لیں، اس کے بعد میری شادی کر دیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تم شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری شادی جلدی ہو رہی ہے مگر تمہاری مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہی۔ اس بار اس کی بابی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہوا کر رات سے پورا گھر ٹینشن کا شکار ہے اور تم دیکھ کر حیران ہو کہ تم بھی اس طرح سے ضد نہیں کرتی تھی، پھر اب کیا ہو گیا تمہیں؟ جب سے تم لاہور گئی ہو بہت عجیب ہو گئی ہو، اور ہمارے جاننے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، تمہارے بابا نے طے کیا ہے سب کچھ، آپ انہیں سمجھا تو سکتی ہیں۔ ماما نے سرمی کی بات پر اعتراض کیا، کس بات پر؟ سمجھاتی تو تب اگر مجھے کوئی بات قابل اعتراف لگتی، اور مجھے کوئی بات قابل اعتراف نہیں لگی، سرمی نے بڑے آرام سے کہا۔ ماما غصے کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سلار صبح خلاف معمول دیر سے اٹھا، گھڑی کے دیکھتے ہی اس نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر اور طیبہ کراچی کے ہوئے تھے اور وہ گھر پر اکیلا ہی تھا۔ ملازم نے جس وقت ناشتے کے لیے آیا وہ ٹی وی آن کیے بیٹھے تھا۔ ذرا ناصرہ کو اندر بھیجنا۔ اسے ملازم کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ منٹ بعد ناصرہ اندر داخل ہوئی۔ جی صاحب آپ نے بنایا؟ ادھر عمر ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے بلایا، تم ایک کام کروانا۔ سلار نے ٹی وی کا چینل بدلتے کہا۔ ناصرہ تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے نا؟ سلار اب ریموٹ رکھ کر اس کی طرف مڑا۔ ہاں ہاشم صاحب کے گھر، ناصرہ نے کہا۔ ہاں انہی کے گھر۔ ہاں جی کرتی ہے۔ کچھ حیرانوں کو اس کو منہ دکھنے لگی۔ کس وقت جاتی ہے وہ ان کے گھر؟ اس وقت ان کے گھر پہ ہی ہے۔ کیا ہوا ہے سلار صاحب؟ ناصرہ اب کچھ پریشان نظر آئی۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ، یہ موبائل اسے دو اور اس سے کہو کہ یہ ماما کو دے دے۔ سلار نے بڑی لاپرواہانہ انداز میں اپنا موبائل اسے کی طرف بڑھایا۔ ناصرہ حق بغیر کی، میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ یہ موبائل اپنی بیٹی کو دو، اس سے کہو کہ کسی کو بتائے بغیر یہ ماما تک پہنچا دے۔ مگر کیوں؟ یہ جانا تمہارے لیے ضروری نہیں، میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ سلار نے ناگوارے کے عالم میں سے چھڑکا۔ لیکن کسی کو وہاں پتہ چل گیا تو؟ ناصر کی بات کو اس نے درشی سے کاٹ دیا۔ کسی کو پتہ تب چلے گا نا جب تم اپنا منہ کھولو گی، اور تم اپنا منہ کھولو گی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں۔ لیکن اگر تم نے اپنا منہ بند رکھو گی تو صرف کسی کو تو نہیں چلے گا بلکہ تمہیں بھی خاصا فائدہ ہوگا۔ ناصرہ نے کچھ کہے بغیر خاموشی سے موبائل پکڑ لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کو اس موبائل کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اپنا موبائل نکال رہا تھا۔ ناصر صرف ہلاتے چلنے لگی۔ ایک منٹ ٹھہرو۔ سلار نے اسے روکا اور اب اپنے وائر سے کوئی کرنسی نوٹ نکال رہا تھا۔ یہ لے لو۔ اس نے اسے ناصرہ کی طرف بڑھایا۔ ناصرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لیے۔ وہ جن گھروں میں کام کرتی تھی وہاں کے بچوں کے ایسے بہت سے رازوں سے واقف تھی۔ اسے بھی ویسے کمانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے فوراً اندازہ یہی لگا کہ ماما اور سالار کا چکر چل رہا ہے۔ یہ موبائل وہ تحفہ تھا جو اسے ماما کو دینا تھا، مگر اسے حیرانی اس بات ہو رہی تھی کہ اس سب کیسے پہلے کیوں پتہ نہیں چلا۔ وہ پھر ماما اس کی تو شادی ہو رہی ہے، پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ ادھر اور ذرا دیکھو مجھے، میں ماما بی بی کو کتنا سیدھا سمجھتی ہوں۔ ناصر کو اب اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا۔ ابو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے والد اس وقت اپنی ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں آپ کیا بات ہے؟ انہوں نے جلال کو دیکھتے کہا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے والد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھے۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ انہیں ایک دم تشویش ہونے لگی۔ ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جلال نے کسی تنویر کی بغیر کہا۔ کیا؟ انصر جاوید کو اس کے منہ سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے کیسے یکدم کیسے کر لیا؟ کل تک تو تم باہر جانے کی تیاری میں مصروف تھے اور آج تم شادی کا ذکر لے بیٹھے ہو۔ انصر جاوید مسکرائی۔ بس معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے اب آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ انصر جاوید شدید ہو گئے۔ آپ نے زینت کی دوست امامہ کو دیکھا ہے؟ اس نے چند لمحوں کے توفیق کے بعد کہا۔ ہاں تمہیں اس میں انٹرسٹ ہو؟ انصر جاوید نے فوراً دانت لگایا۔ جلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ لوگ تو بہت امیر ہیں، اس کا باپ بڑا سنت کار ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں۔ انصر جاوید کا لہجہ بدل گیا تھا۔ ابو وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس کی فیملی قادیانی ہے، جلال نے واضح کی۔ اس کی بارگاہ پتہ ہی نہیں، تمہارا خیال ہے وہ یہ پرپوز قبول کر لیں گے؟ انصر جاوید نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابو اس کی فیملی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار انصر جاوید نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ نہیں کی تھی تم نے؟ اور اس عمر میں بہت ساری کمٹمنٹیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی ساری زندگی خراب کر لے۔ انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ابو میں خفیہ طور پر شادی کر لیتے ہیں، کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر پتہ چل گیا تو؟ میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتا، ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ابو پلیز۔
میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ جلال نے مدھم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا ہے تو تم اس سے کہو کہ وہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کرے، اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا، انہوں نے تیز مگر حتمی لہجے میں کہا، مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہے۔ ابو آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ مسئلہ سمجھیں، وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے داستان طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا۔ مجھے کسی دوسری کے مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ ماما کا مسئلہ ہے، وہ جانے، تم اس کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، انصر جاوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پلیز میری بات سمجھیں، اس کی مدد کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تم کس کس کی مدد کرے گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت موڑ لینا ہمارے بس کی بات نہیں، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کا سامنے کیسے کروں گا؟ ابو وہ مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جلال نے چہلا کر کہا۔ 4 ملاقاتوں میں تم سے اتنی متاثر ہوگی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا؟ ابو اس نے مجھے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا تھا اسے؟ میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیل سے بات کرتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، بل پر ویسے کر بھی چکی ہے تو پھر بھی ایسے اپنے مسائل کو نپٹنے چاہیے، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اپنے والدین سے دو ٹوک بات کرے، انہیں بتائے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس کے خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے میں تیار ہو جائیں تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے، بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا میں؟ کس سے؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ اب یہ ہمارا مذہبی فرائض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اور انصر جاوید نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مذہب کو بیچ میں مت لے کر آؤ، ہر چیز میں مذہب کی شرکت ضرورت نہیں ہوتی، صرف تم ہی یہ مذہبی فرائض ادا کرنے والے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں۔ ابو اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں بیٹا، یہاں بات مدد کی یا مذہب کی نہیں، یہاں صرف ضمنی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ حق بھی مذہب نے ہی فرض کیا ہے، اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ کے ہوگے اور یہاں گھر بیٹھی ہوگی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر بھی خرچ کروں اور اس کی تعلیم پر بھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گی، یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو؟ اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں تم بھی پابند ہو کر رہ جاؤ گے، اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہنوں کے احساس ہونا چاہیے، تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں بھی میں جیل چلا جاؤں، اور شاید تم بھی۔ جلال کچھ بول نہیں سکا، ان چیزوں کے بارے میں اتنے جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے، میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے، اس سے کہو اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کریں، ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر، لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ انصر جاوید نے آخری کیل ٹھوکی۔ باجی میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں؟ ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ماما سے پوچھا۔ نہیں تم جاؤ، ماما نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا۔ ملازم باہر جانے کے بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے تم سے کہا نا کہ تم، ماما نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر اس کی بات حلق میں رہ گئی۔ ملازم نے اپنی چادر کے اندر سے ایک موبائل نکالا۔ ماما حیرت سے دیکھنے لگی۔ باجی یہ میری ماں نے دیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ساتھ والے سالار صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے ماما کی طرف اجلت کے عالم میں وہ موبائل بڑھایا۔ ماما نے تیزی سے موبائل کو جھپٹ لیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھو تم کسی کو بتانا مت کہ تم نے مجھے کوئی موبائل لا کر دیا ہے۔ ماما نے اسے تائید کی۔ نہیں باجی آپ بے فکر رہیں، میں نہیں بتاؤں گی، اگر آپ کو بھی کوئی چیز سالار صاحب کے لیے دینی ہے تو مجھے دے دیں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں دینا، تم جاؤ، اس نے اپنے خواص پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ملازمہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے کمرے کو لاک کر لیا۔ کانپتے ہاتھوں اور دل کی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے دراز سے موبائل اور اس پر جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ وہ اسے تفصیل سے ساری بات بتانا چاہتی تھی۔ فون جلال کی امی نے اٹھایا۔ بیٹا جلال تو باہر گیا ہوئے ہے، وہ تو رات کو ہی آئے گا، تم زینب سے بات کر لو، اسے بلا دوں؟ جلال کی امی نے کہا۔ نہیں آنٹی مجھے کچھ جلدی ہے، میں زینب سے پھر بات کر لوں گی، بس میں نے ان سے چند کتابوں کا کہنا تھا، مجھے انہی کے بارے میں پوچھنا تھا، میں دوبارہ فون کر لوں گی۔ ماما نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ ماما نے اس دن دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا،
وہ صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جلال گھر آئے جائے اور اس سے دوبارہ بات کر سکے۔ شام کے وقت ملازمہ نے اسے اسجد کے فون کی اطلاع دی۔ وہ جس وقت نیچے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹھا تھا۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فون کی طرف چلی گئی۔ فون کال ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف اسجد کی آواز سنائی دی۔ بے اختیار امامہ کو خون کھولنے لگے، جاننے کے باوجود کہ اس شادی کو طے کرنے میں اسجد سے زیادہ خود ہاشم مبین کا ہاتھ تھا۔ امامہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ اس کا حال دریافت کر رہا تھا۔ آج تم نے اس طرح سے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ کیسا دھوکہ ماما؟ شادی کی تاریخ طے کرنا، تم نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کھولتے ہوئے بولی کہ انکل نے تم سے بات نہیں کی، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال اب تک جو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ شادی اب ہو یا کچھ سالوں بعد؟ اسجد نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ اسجد، تمہیں فرق پڑتا ہو یا نہیں؟ مجھے پڑتا ہے، میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر اس سارے معاملے میں کہیں بھی انوالو نہیں ہوں۔ تو میں بتا رہا ہوں شادی انکل کے اصرار پر ہو رہی ہے، تم اسے روکوا دو۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ماما؟ میں اسے کیسے رکوا دوں؟ اسجد نے کچھ حیرانگی سے کہا۔ اسجد پلیز ماما، میں ایسے نہیں کر سکتا، تم میری پوزیشن سمجھو۔ اب تو ویسے بھی کارڈ چھپ چکے ہیں، دونوں گھر میں تیاری ہو رہی ہیں، اور ماما اس کی بات سنے بغیر ریسیور ٹچ تک دیا۔ وسیم نے اسے پوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی اسد کے ساتھ ہونے والی اس کی گفتگو سنتا رہا۔ جب ماما نے فون بند کر دیا تو وسیم نے اسے کہا، تم خواہ ایک فضول بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو، کل بھی تو تم نے شادی اسد سے شادی کرنی ہے، پھر اس طرح کر کے تم خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہو۔ بابا تم سے بہت ناراض ہیں، میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو وہ کافی ہے۔ ماما اس پر غرائی اور پھر واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی، مگر ملازمہ کے کھانا لانے پر اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ رات کو 11 بجے قریب اس نے جلال کو فون کیا۔ فون جلال نہیں اٹھایا تھا، شاید وہ ماما کے فون کی توقع کر رہا تھا۔ مختصر سی تنبیہ کے بعد اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ ماما، میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے، اس نے ماما سے کہا۔ پھر وہ اس نے سفار چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابو اس شادی پر رضامند نہیں ہے۔ ماما کا دل ڈوب گیا۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے انہیں اس شادی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں میرا بھی یہی حال تھا، مگر انہوں نے بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں تمہارے ہمارے گھرانے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، اور وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ انہیں یہ خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے میرے گھر والوں کو تنگ کریں گے۔ وہ ساکھ بیٹھی موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارے گھر والے اس شادی پہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جلال نے اسے کہا، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ماما میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جلال نے کچھ بے بسی کے حال میں کہا۔ جلال، میرے پیرنٹس کبھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بس صورت دیگر ہماری پوری کمیٹی اس کا بائیکاٹ کر دے گی، اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ اسجد سے میری منگنی کو تو کیوں بول رہے ہیں؟ ماما تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ میں کل بابا سے تھپڑ کھا چکی ہوں، صرف یہ بتا کر کہ میں کسی دوسرے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ماما کی آواز بڑھنے لگی، اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں جس کو پسند کرتی ہوں ان کے مذہب کا نہیں تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، پلیز آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میری پرابلم بتائیں، اس نے مدلسے لہجے میں کہا۔ میں اب اس سے کل دوبارہ بات کروں گا، اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا اور کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ ماما نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے امکان میں یہ نہیں تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پہ اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے بہت دیر تک خالی عزیزی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے وہ مجھ سے پہلے اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، تم لوگوں کے اس طرح کے خطروں کو کودنے کی ضرورت نہیں، جلال کی امی نے قطع لہجے میں سے کہا۔ وہ ماما کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا، مگر امی اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ وہاں خوفزدہ ہو رہی ہیں۔ جلال کے کچھ احتجاجی انداز میں کہا، تم حماقت کی حد تک بیوقوف ہو۔ اس کی امی نے اس کی بات پر سے چھڑکا، ماما کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ شادی ہونے کی صورت میں تمہارا پیچھے چھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی اس شادی کو خفیہ رکھیں گی، کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ میں اس الیکشن کے لیے باہر جانے کے لیے کچھ عرصے بعد اسے بھی وہیں بلا لوں گا، سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔
آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ بول رہے ہیں؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اپنی فیملی میں بھی شادی ہوتی ہے، ہمیں ماما یہ کسی اور کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ امی نے موضوع بدلتے کہا، مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح سے اس لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دے گئے تو میں اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی۔ اس کی امی نے قدر ناراضگی سے کہا، امی میں ماما کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان۔ امی نے دو ٹوک اندازے کہا، امی وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہو، یہ آتی رہی ہے اور تب تو آپ اس کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ جلال نے نہیں یاد لایا، تعریف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں۔ وہ خفگی سے بولی، امی کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں۔ اس بار جلال نے لجاجت میں کہا، جلال تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری اس قدر ضد اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارے بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابو اگر تمہیں اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو بھی میں کبھی نہیں دوں گی، نہ ہی میں ماما کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی آپ اس کی صورتحال کو سمجھے، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسروں کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، وہ بہت اچھے فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کو اپنی کچھ مجبوری ہیں۔ تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشنز کے لیے باہر جانا ہے، اپنے ہسپتال بنانا ہے۔ اس کی امی نے قدر نرم لہجے میں کہا، بیٹا اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے پہلے ہی بہت سے خاندان کی طرف اچھے خاندانوں سے پیغام آ رہے ہیں۔ جب اسپیشلائزیشن کر لو کہ کتنی اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ ہوگی، اور تم سے شادی بھی ہو جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے۔ امی اسے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ جلال کسی اضطراب سے جذبات کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں، اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی چوتھی قسط کی 5ویں قسط کے اندر۔